قربانی اہم مالی عبادت ہے اور اسی لیے اس عمل کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ بارگاہ الہی میں قربانی پیش کرنے کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کا ذکر فرمایا ہے کہ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ حابیل نے عمدہ دمبا قربان کیا اور قابیل نے کچھ زرعی پیداوار پیش کیا، یعنی غلہ وغیرہ۔ اس وقت قربانی قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آ کر قربانی کو کھا لیتی تھی۔ چنانچہ حابیل کی قربانی کو آگ آ کر لے گئی اور قابیل کی قربانی وہاں پر پڑی رہی، یوں وہ قبولیت سے محروم ہو گیا۔ قربانی کا عمل ہر امت میں مقرر کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ مویشیوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ البتہ اس کے طریقے اور صورت میں کچھ فرق ضرور رہا ہے۔ انہی میں سے قربانی کی ایک عظیم الشان صورت وہ ہے جو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عید الاضحیٰ کی قربانی کی صورت میں عطا فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یادگار ہے۔ قرآن مجید کی روح سے قربانی اسلامی شعائر یعنی نشانیوں میں سے ہے جس کے ذریعے سے اسلام کی شان و شوکت نمایاں ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34، 36 اور 32 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں یاد رکھو اور جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہو ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں۔ اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تابع بنا دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اسی نے یہ جانور اسی طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اور جو لوگ خوش اسلوب سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ شاعر کے معنی ہے وہ علامتیں جن کو دیکھ کر کوئی دوسری چیز یاد آ جائے۔ اللہ نے جو عبادتیں واجب قرار دی ہیں اور خاص طور پر جن مقامات پر حج کی عبادت مقرر فرمائی ہے وہ سب اللہ کے شاعر میں سے داخل ہیں اور ان کی تعظیم ایمان کا تقاضا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کو عبادت سمجھا جاتا تھا مگر جانوروں کو بتوں کے نام پہ قربان کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب بھی قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ مشرکین بتوں کے نام پر اور عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر آج بھی قربانی کرتے ہیں۔ اللہ نے سورۃ الکوثر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، یعنی نماز اور قربانی کا عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے حاصل کیجیے، یعنی نماز اور قربانی کا عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے۔ اسی مفہوم کو اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ان قربانیوں کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ عرض کیا، اور اون جن جانوروں میں بال کے بجائے اون ہوتی ہے ان کے ثواب کس طرح ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اون کے بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہوگی۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ میں مقیم رہے اور ہر سال قربانی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال قربانی کرنا قربانی کی اہمیت، فضیلت اور تاکید کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاہ اور سفید رنگت والے اور بڑے سنگوں والے 2 مینڈوں کی قربانی فرمایا کرتے تھے اور اپنے پاؤں کو ان کی گردن کے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اپنے دستے مبارک سے ذبح فرماتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ سے جہاں قربانی کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے وہاں پر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ قربانی کے عمل کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر ایک وقت میں 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست اقدس سے 100 میں سے 63 اونٹ کو ذبح فرمایا، جبکہ باقی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دمبے اپنی دست مبارک سے ذبح کیے اور یوں فرمایا کہ بسم اللہ واللہ اکبر، اے اللہ یہ قربانی میری جانب سے ہے اور میری امت کے ہر فرد کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی۔ ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دلی خوشی کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کی تو وہ قربانی اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو اور وہ اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کے آداب۔ قربانی کا جانور خوبصورت اور موٹا تازہ ہو، کیونکہ راہ خدا میں عمدہ چیز ہی دی جانی چاہیے، اور اسی معاملے میں ایک طرف فریضہ ادا کرنے والی بات نہ ہو بلکہ دل سے اس کا حکم پورا کیا جائے۔ اسی لیے فرمایا پروردگار کہ ہاں قربانی کا جانور اور گوشت اور خون نہیں پہنچے گا بلکہ تمہارا تقوی وہاں پہنچے گا۔ قربانی میں ریاکاری سے اجتناب کرنا چاہیے اور نہ ہی ذہن میں یہ سوچ ہو کہ میرا کوئی پڑوسی یا دوست اتنی رقم کا جانور لے کر آیا ہے تو میں اس کے مقابلے میں اس سے بھی مہنگا اور اچھا جانور لاؤں گا۔ لیکن اگر یہ سوچ ہو کہ اس نے خدا کی راہ میں اتنی قیمت کا جانور قربان کیا اور میں اس سے بڑھ کر قیمت کا جانور قربان کروں گا تو پھر یہ کوئی حرج نہیں، اور حدیث میں اس کو درست اور باعث ثواب قرار دیا گیا ہے۔ قربانی سے چند دن پہلے جانور گھر میں باندھے اور اس کی خدمت کریں تاکہ خدمت کا ثواب بھی حاصل ہو، اور گھر میں رہنے سے جو انس پیدا ہوگا ذبح کرتے وقت جانور کی جدائی پر جو تکلیف ہوگی اس کا ثواب بھی حاصل ہو۔ قربانی کے جانور کو مارنے یا اذیت دینے سے اجتناب کیا جائے۔ قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز نہ کیا جائے۔ قربانی کے جانور کے سامنے کسی جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ قربانی کرنے والا اگر اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو تو خود ذبح کرے، ورنہ دوسرے سے کرائے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور ذبح کرنے والا بھی خود قبلہ رخ ہو کر، یہ سنت ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں۔ ذبح کرنے کے فوراً بعد کھال نہ اتاریں بلکہ جسم کے ساکن کو ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں۔